موضوع کا ذکر ایک سے زیادہ قرآنی آیات میں جب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. انسان کی بدبختی، آخرت کی شقاوت یعنی اس کی ناکامی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. اور سورہ حدید کی آیت نمبر 14 میں بھی اس کا ذکر ہے، سورہ انفطار میں بھی اس کا ذکر ہے. میں آپ کے سامنے آیت پڑھتا ہوں. آیت کا پس منظر یہ ہے کہ کچھ مومن اور کچھ منافق وہ قیامت میں ایک دوسرے سے کلام کریں گے اور منافقین یہ کہیں گے کہ اپنے نور میں سے ہمیں بھی تھوڑا سا نور دے دو تاکہ ہمیں بھی روشنی مل جائے. تو اس وقت مومن یہ کہیں گے کہ جاؤ جو تمہارے کرتوت تھے اور اعمال تھے اس کے سبب اپنا نور خود تلاش کرو جا کے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک لطیف تعبیر ہے کہ ان دونوں کے درمیان، ان منافقین اور مومنین کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا. اگر آپ نے سورہ حدید کے میں آیت نمبر 13 کا مفہوم سنا رہا ہوں اس وقت، آپ کو جا کے اس کو پڑھیے گا اور پھر مجھے آیت نمبر 14 سنانی ہے آپ کے پاس. تو ان کے درمیان دیوار پر ایک دروازہ بن جائے گا. اس دروازے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی لطیف تعبیر ہے، باطنہ فیہ رحمہ، اس دروازے کے باطن میں رحمت ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کا جو ظاہر ہوگا جہاں منافق ہوں گے وہاں عذاب ہوگا. تو ایک طرف دروازے کے عذاب ہے، ایک طرف دروازے کے باطن میں رحمت ہے اللہ کی، اور آپس میں مکالمہ ہو رہا ہوگا. اور پھر اس کے بعد ینادونہم، منافقین مومنین سے یہ کہیں گے کہ الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں؟ ہم تو تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، تو تم کیوں جنت میں جا رہے ہو، ہم کیوں جہنم میں جا رہے ہیں؟ کربلا کی اگر آپ ہسٹری پڑھیے اس میں آپ کو کثیر مورد ایسے ملیں گے کہ دو گہرے دوست کوفہ میں مثلا رہنے والے، ایک عمر سعد کے لشکر میں، ایک امام حسین کے لشکر میں. یہ بھی آپ کو ہسٹری ملے گی کہ استاد اور شاگرد، ایک عمر سعد کے لشکر میں، ایک امام حسین کے لشکر میں. بلکہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ امام حسین اسلام کے لشکر سے ایک صحابی جب تشریف لائے تو وہاں سے ان لشکریوں نے یہ کہا کہ تم چلے جاؤ، تم ہمارے کوفہ میں قرآن کے استاد رہے، ہم تم پر تلوار نہیں چلائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ تم استاد قرآن جو میں نے تمہیں خالی قرآن پڑھنا سکھلایا ہے اس کا تو یہ احترام کرو، اور جو قرآن ناطق ہے جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے اس پہ تلوار چلا رہے ہو. تو استاد امام حسین اسلام کے لشکر میں، بعض شاگرد یزید کے لشکر میں، باپ اور بیٹے کا بھی لکھا ہوا ہے تاریخ میں. تو یہ منافق کہیں گے مومنین سے کہ ہم تو ساتھ میں ہوتے تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ کہیں کچھ اعمال ایسے نہ ہوں کہ ہم ہوں بظاہر مومنین کے محفل میں لیکن کچھ اعمال سرزد ایسے ہو جائیں جس کی وجہ سے آخر میں جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہو جائے، اللہ نہ کرے. تو وہ جواب دیں گے، مومنین ان کو جواب دیں گے کہ قالوا بلا، تم ہمارے ساتھ تو ہوتے تھے. دیکھیں یہ لفظ قرآن کا بتلا رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے دنیا میں ساتھ زندگی گزاری ہے، ان کا تعلق رہا ہے آپس میں. تو قالوا بلا، مومنین کہیں گے کہ ہاں تم ہمارے ساتھ تھے دنیا میں، ولکنکم فتنتم انفسکم، 5 باتیں انہوں نے کہیں. تم میں 5 باتیں ایسی تھی جس وجہ تمہارا آخر میں اینڈ یہ ہے. فتنتم انفسکم، سب سے پہلے تو تم نے خود اپنے نفس پر ظلم کیا. ایک ترجمہ اس کا علامہ طباطبائی نے یہ بھی کیا ہے کہ جب تم کسی امتحان میں پڑھتے تھے تو دین کو چھوڑ دیتے تھے. ویسے دین پہ چلنا آسان ہوتا ہے لیکن جہاں امتحان آ جائے، جہاں ایک طرف دین اور ایک طرف دنیا، آپ نے دین کو اختیار کرنا ہے، ایک طرف حق ایک طرف باطل، اپنے حق کو اختیار کرنا ہے. فتنتم انفسکم، تم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے تھے اور جب امتحان کی منزل آتی تھی دین چھوڑ دیتے تھے. دوسرا وتربصتم، اور تم دوسروں کی، اس کے میں ترجمہ کیسے کروں آپ خدمت میں، بڑا اس میں گہرائی ہے، کوشش کرتا ہوں پہنچا سکوں آپ تک. تم دوسروں کی شکست کے انتظار میں رہتے تھے. یہ اصل میں ہے منافقین رسول اللہ کے لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ چند دنوں کی بات ہے، ابھی اس جنگ میں شکست ہو جائے گی، پھر وہ کہتے تھے نہیں ابھی بس اس جنگ میں ہار جائیں گے، ابھی ختم ہونے والا ہے معاملہ. تو اگر کسی میں یہ ایک صفت آ جائے کہ وہ دوسروں کے گرنے کے انتظار میں رہے، یہ بہت ہے ہمارے معاشرے میں. تو تم انتظار میں رہتے تھے کہ ہاں بس اب یہ اس کا کام ختم ہے. وَارْتَبْتُمْ، دوسرا یہ کہ تم ایمان تو تھا تمہارے بظاہر جو تم کہتے تھے کہ مومن ہیں، لیکن اصل میں تم شک کرتے رہتے تھے بار بار. اچھا یہ بڑا ایک اس میں اللہ تعالیٰ نے شک کا لفظ نہیں استعمال کیا، ریب کا لفظ استعمال کیا ہے. وَارْتَبْتُمْ، یہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ،
ریب اور شک دو الگ الگ. ہم اردو میں تو دونوں کا ترجمہ شک ہی کرتے ہیں, انگلش میں ڈاؤٹ کرتے ہیں, لیکن اس کی گہرائی میں فرق ہے. شک ہمیشہ برا نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کبھی آپ کو ایک جینون آپ کے سامنے ایک سوال آئے, اشکال آئے, آپ کو ایک چیز پہ شک ہو گیا, آپ اس کو دور کریں. ریب کا مطلب ہوتا ہے وہ والا شک جس کی کوئی بنیاد نہ ہو, بلا وجہ میں ڈاؤٹ کریٹ کرو سب کے دماغوں میں, دیکھو یہ تو ایسا ہے, یہ تو ویسا ہے, اس کی کوئی بیس نہیں ہے. دونوں میں فرق ہے. وہ شک کہ جس کی ایک بنیاد ہے, علمی بنیاد, اور اس کی بات مجھے وہ شک ہو گیا ہے, میں اس کو جا کے دور کروں, یہ اچھی بات ہے. لیکن وہ شک کہ جس کے لیے کوئی بیس کچھ بھی نہیں ہے, شک یعنی فتنہ کریٹ کرو. کیا تم یہ کرتے تھے؟ وغرتکم الامانی, مجھے اصل میں تو اس پہ بات کرنی تھی لیکن ہر بات یہ ہے. وغرتکم الامانی, اور تمہیں دھوکہ دیا تمہاری لمبی خواہشات میں, اس لیے تم یہاں پہنچو. وغرکم اللہ باللہ الغرور, ایک حتیٰ درمیان کا جملہ میں نے چھوڑ دیا کہ شیطان نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دے دیا. اللہ کے بارے میں کون کیسے دھوکے میں آتا ہے؟ یہ جو نا غرور, یہ غرور کا لفظ عربی زبان میں ہم جسے اردو میں یوز کرتے ہیں غرور, تکبر کے معنی میں یوز کرتے ہیں. عربک میں در حقیقت یہ لفظ یوز ہوتا ہے دھوکے کے لیے, اور مغرور کو بھی مغرور کہتے اس لیے کہ اس کی دولت نے اس کو دھوکہ دیا ہوا ہوتا ہے, یعنی وہ دولت سے دھوکہ کھایا ہوا ہوتا ہے, اس لیے اسے مغرور کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک لفظ ہے غرور, غین پر زبر ہے, ایک ہے لفظ غرور اور ایک ہے لفظ مغرور, تینوں عربی کے لفظ ہیں. اور غرور بھی قرآن میں ہے, غرور بھی قرآن میں ہے, اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. غرور اگر غین پر زبر ہو تو دھوکہ دینے والے کو کہتے ہیں غرور, اس لیے شیطان کے ناموں میں سے قرآن میں ایک نام غرور ہے, دھوکہ دیتا ہے. غرور کہتے ہیں اس پورے عمل کو, دھوکہ کھا جانا, اسے کہتے ہیں غرور. مغرور اس شخص کو کہتے ہیں جو دھوکہ کھایا ہوا ہوتا ہے, چاہے اپنی دولت کی وجہ سے, چاہے اپنے علم کی وجہ سے, چاہے اپنے کسی اسٹیٹس کی وجہ سے, وہ ظام میں ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ باقی رہے گا. اس لیے ہم اس کو تکبر کے ساتھ ایک سینونیم بنا دیتے ہیں, حالانکہ تکبر ایک الگ معنی میں ایکچوئل اس کے روٹ ورڈز میں, اور غرور دھوکے کے معنی میں. لیکن مغرور کو ہم متکبر کے ساتھ اس لیے جوڑتے ہیں کہ در حقیقت مغرور شخص اپنے کسی نہ کسی معاملے کی وجہ سے اس دھوکے میں ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ باقی رہے گا. ٹھیک ہے.